اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر ہی لے کر آئے تھے، کفر ہی لے کر چلے گئے، اور اللہ تو خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بہت سو کو جو گناہ، ظلم اور حرام خانے پر دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، بے شک ان کے یہ سارے کام برے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کو یہ بڑے بڑے مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں روکتے، واقعی ہی ان کی یہ عادت بری ہے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہو گئے ہیں، بلکہ انہی کے ہاتھ تنگ ہیں، اور ان کے اسی کہنے کے سبب وہ اللہ کی برکتوں اور رحمتوں سے دور ہو گئے، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور وہ جب چاہتا ہے خری کرتا ہے، اور وہ جس چیز کو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے ان میں بہت سرکشی اور زیادتی کر دیتے ہیں، اور ہم نے ان میں باہم عداوت اور باجز قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ لگاتے ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور وہ ملک میں فساد کرتے پھرتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کے تمام گناہ معاف کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغات میں داخل کرتے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر یہ لوگ توریت، انجیل کی اور جو کتاب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کو پوری پابندی سے ادا کرتے تو اوپر سے اور نیچے سے پوری فراغت سے کھاتے، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف سیدھے راستے پر ہیں اور ان میں اکثر بد کردار ہیں۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اپنے اللہ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، بے شک اللہ کافروں کو سیدھے راستہ نہیں بتائے گا۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم کسی راہ پر بھی نہیں جب تک تم توریت اور انجیل کی اور جو کتاب تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے ان کی بھی پوری پابندی نہ کرو گے، اور جو چیز آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اور وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر کو اور زیادہ کر دیتی ہے تو آپ کافروں پر غم نہ کیا کریں۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مومن، یہودی، صابین اور نصارہ ان میں سے جو شخص اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتے ہیں سو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ مغمون ہوں گے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان کے پاس بہت رسول بھیجے، اور جب کوئی رسول ان کے پاس ایسا حکم لایا جس کو ان کے دل نہیں چاہتا تھا سو بعضوں کو انہوں نے جھوٹا کہا اور بعضوں کو قتل ہی کر ڈالا تھا۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے یہی خیال کیا تھا کہ کوئی سزا نہیں ہوگی، اس غلط خیال سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے معاف کر دیا، پھر بھی وہ اندھے اور بہرے ہی بنے رہے، اور اللہ تو ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح ابن مریم نے خود فرمایا تھا، اور بنی اسرائیل تم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔
آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ بھی کافر ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تین میں کا ایک ہے جبکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ لوگ اپنے ان باتوں سے باز نہ آئے تو جو لوگ ان میں سے کافر رہیں گے ان پر دردناک عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پھر بھی وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے، اور اللہ تو بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسیح ابن مریم کچھ بھی نہیں بس ایک رسول ہیں جن سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک سچی بی بی ہے، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دیکھیے کہ ہم ان سے کس طرح دلیل بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھیے وہ الٹے کدھر جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ تو کوئی نقصان کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی نفع پہنچانے کا، حالانکہ اللہ سب کی دعا سننے والا اور سب کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق باتیں مت کرو اور نہ ان کے خیالات پر چلو جو پہلے خود بھی غلطی میں پڑ چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو غلطی میں ڈال چکے ہیں اور وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں جو کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے مخالفت کی اور حد سے آگے نکل گئے تھے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اپنے ناپسندیدہ کاموں سے باز نہ آتے تھے، بے شک ان کا فعل بہت ہی برا تھا۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، بے شک وہ برا کام ہے جو انہوں نے آگے کے لیے کیا ہے کہ اللہ اس سے بہت ناراض ہوئے اور یہ لوگ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔